اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبا مکیہ، 30ویں سپارے کی پہلی سورت سورۃ النبا ہے جو کہ مکی سورت ہے۔ اس کی 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ عما یتساءلون، یہ کافر لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ عما یہ 2 حرفوں سے مرکب ہے، عن اور ما۔ عن جارہ ہے اور ما حرف استفہام ہے، تو نون اور میم کا ادغام کیا گیا ہے تو عما بن گیا۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، اس زبردست واقعے کے بارے میں جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں خود ان کی باتیں مختلف ہیں۔ یعنی وہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ لفظ نبا کے معنی خبر کے ہیں، مگر ہر خبر کو نبا نہیں، بلکہ جب کوئی عظیم الشان خبر ہو اس کو نبا کہا جاتا ہے۔ مراد اس انباء یعنی خبر عظیم الشان سے قیامت ہے، یعنی قیامت کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چیمہ گوئی کرتے تھے کہ قرآن میں قیامت کا ذکر اہمیت کے ساتھ آیا ہے، اور ان کے نزدیک گویا یہ ایک محال چیز تھی، ناممکن تھا کہ قیامت آئے گی۔ اس لیے اس میں گفتگو بکثرت چلتی تھی اور کوئی تصدیق کرتا کوئی انکار کرتا، اس لیے اس صورت کے شروع میں ان کا یہ حال ذکر کر کے آگے قیامت کا واقع ہونا مذکور ہے۔ کلا سیعلمون، خبردار انہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا، ثم کلا سیعلمون، دوبارہ خبردار انہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ کلا سیعلمون، کلا کے معنی ہرگز نہیں، مراد یہ کہ یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو جب سمجھ میں آئے گی جب وہ سامنے آئے گی۔ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث و سوال اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر عنقریب واضح ہو جائے گی، یعنی مرنے کے بعد ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا اور وہاں کے ہولناک مناظر کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت ان کے سامنے حقیقت آئے گی۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا، وجعلنا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردے کا سبب بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان تعمیر کیے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ہی ایک دیکھتا ہوا چراغ سورج پیدا کیا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں۔ معصرات، معصرہ کی جمع ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسنے ہی والا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے، اور جن آیات میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے تو یا تو ان میں بھی آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہے، جیسا کہ قرآن میں بکثرت لفظ سماع اسمانہ کے لیے آیا ہے، اور یا یہ کہ کہا جائے کہ کسی وقت براہ راست آسمان سے بھی بارش آ سکتی ہے۔ اس کا
کوئی انکار نہیں، اور کبھی کبھار بادلوں سے بھی آتی ہے۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقین جانو فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس کے دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ سرابن سیرت سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ جو آج ثبات و قرار میں بطور مثال کے پیش کیے جاتے ہیں، یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اڑتے پھرتے لگے نظر آئیں گے، یعنی ہوا میں اڑ جائیں گے۔ سراب کے لفظی معنی ذہاب، یعنی چلے جائیں گے۔ جنگل کا وہ ریت جو دور سے چمکتا ہوا پانی کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کو بھی سراب اسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے چلا جاتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقین جانو جہنم گات لگائے بیٹھی ہے۔ مرصاد وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے۔ جہنم سے مراد اس جگہ جسر جہنم یعنی پل صراط ہے۔ یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے دونوں فرشتے انتظار کرتے ہوں گے۔ اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے، اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ان کے مقام پر ان کو پہنچا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگراں فرشتے کی چوکی ہوگی، جس کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا اس کو گزرنے دیا جائے گا، جس کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا۔ للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں اس طرح رہیں گے کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کے قابل چیز کا۔ احقابا، لابسین فیہا احقابا، لابس کی جمع ہے لابسین، جس کے معنی ٹھہرنے والے، قیام کرنے والے کے ہیں۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے، زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مقدار میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی مقدار 80 سال نقل کی، اور ہر سال 12 مہینے کا ہے، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا ہوگا۔ اس طرح تقریباً 2,88,00,000 سال کا ایک حقبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مقدار حقبہ 80 کے بجائے 70 سال قرار دی ہے۔ تو یہ جہنم میں اس حالت میں رہیں گے کہ لا یذوقون فیہا بردا، اس میں کوئی ٹھنڈی چیز کا مزہ نہیں چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ کوئی ایسی چیز جو پینے کے قابل ہو، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ اور لہو کے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بڑھ چڑھ کر جھٹلایا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا، اب مزہ چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اس لیے کہ ہم تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ یعنی جس طرح تم دنیا میں اپنے کفر اور انکار میں زیادتی ہی کرتے چلے گئے، اور اگر جبراً تمہیں موت نہ آ جاتی تو تم بڑھتے ہی جاتے، اسی طرح آج اس کی جزا یہ ہے کہ تمہارا عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، جہنم اور جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ کامیاب مومنین جو جنت والے ہوں گے ان کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا ان کی بے شک بڑی جیت ہے، بڑی کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، باغات اور انگور۔ حدائق جمع حدیقت ان کی،
یعنی وہاں پر ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے پیمانے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، یہ تمہارے رب پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، ایسی دین، اللہ کی ایسی دین ہوگی، جو دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی، یعنی جتنے جس کے اعمال اچھے ہوں گے اتنے ہی اس کے لیے نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، اسی پروردگار کی طرف سے یہ سب کچھ ہوگا جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے بول سکے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک جبرائیل امین ہیں، ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے ہے، اور بعض روایات مرفوعہ میں ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے جو فرشتے نہیں ہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ صفیں بنائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے بھی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے، یعنی رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ دن ہے جو برحق ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا رکھے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے عذاب سے خبردار کیا ہے، یوم ینظر المرء، جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص وہ اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا، ما قدمت یداہ، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔